کیا تھمبنیل میں آ رہا ہے؟ فرقہ اہل حدیث بہت بڑی سازش ہے. فرقہ اہل حدیث بہت بڑی سازش ہے. یہ اس کا تھمبنیل ہے اور یہ ہے اس کے اندر جو سوال ویڈیو ہم پلے کر کے دیکھیں گے, جو پوری ویڈیو پلے کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو میرے کمنٹس دوں گا. سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. اتنا بڑا بہت اچھا ہے کہ اس وقت اتنا بڑا یہ مجمع یہاں جمع ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مسلکی اختلاف کی بات چھیڑتا ہے تو آپ اس سے بہت محبت سے یہ کہیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, میں عالم نہیں ہوں, آئیے میں اپنے مسلک کے کسی عالم دین کے پاس آپ کو لے کر چلتا ہوں, آپ وہاں تشریف لے چلیے, یہ بات ان سے کیجئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ پہلا سوال جو یہاں آ گیا ہے اس کا جواب پہلے دوں گا آپ کو. سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلکی طور پر آپ سے کوئی بات کہے تو یہ کہو کہ صرف علماء سے بات کریں. ہاں, صرف ہمارے علماء سے بات کریں. یہ جو بات کہی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں اس بات کا کیا یہ بات صحیح ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی صعید الصفا, صفا پہاڑ پر چڑھ کر کیوں دعوت دی؟ صرف مکہ کے سرداروں سے کیوں نہیں بات کیے؟ صرف ان کے جو ہیڈز تھے ان سے کیوں نہیں بات کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر عوامی طور پر یا صباحا کر کے پکار لگا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کیوں دی؟ سوچنے والی بات ہے. آپ خود دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بازاروں میں چلتے ہوئے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا اللہ کے, کامیاب ہو جاؤں گے. ایسا کیوں ہے؟ مسند احمد کی حدیث صحیح سند سے ہے. ایسا کیوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب سلیکٹ کیا دن لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور جو فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ کیا تو کلوز ڈورز میں, بیہائنڈ, اکیلے میں نہیں کیا, بلکہ کہا موعدکم یوم الزینہ, کہ جو ہمارا جو فکسڈ جو وقت ہے وہ ہے تیوہار کا جو دن ہے. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور لوگوں کو صبح کے وقت پہ جمع کیا جائے گا, یعنی کہ صبح کے وقت پر جب روشنی ہوتی ہے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, تیوہار کا دن ہے, لوگ ہوں گے وہاں پہ موجود. تب اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش کر کے فرعون کے مقابلے کا, فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ کرے. کیوں اکیلے میں, کوئی کمرے میں کیوں نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی بات یہ ہے کہ عوام بھی تو ضرورت میں ہے. یقیناً علماء کے سامنے بھی پیش کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, علماء کے سامنے بھی پیش کرنا ہے, عوام کے سامنے بھی پیش کرنا ہے. اس بات میں کوئی یہ کہے کہ عوام سے بات مت کرو, صرف علماء سے بات کرو, تو یہ چیز سے کیا ہوگا؟ یہ چیز سے بہت سارے پرابلمز کھڑے ہوں گے, بہت سارے پرابلمز کھڑے ہوں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم آگے دیکھیں گے کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو بعض علماء اپنے عوام تک نہیں پہنچاتی ہے, نہیں جانے دیتی ہے. جی ہاں, وہاں کے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں, ہر مسلک کے اپنے علماء ہیں, اور وہ علماء اپنا ایک موقف رکھتے ہیں, اپنا ایک منہج رکھتے ہیں. اگر عوام تک بات نہیں پہنچائی گئی تو کبھی نہیں پہنچنے والی, کبھی نہیں پہنچنے والی. تو آئیے سنتے ہیں آگے کیا اور کہہ رہے ہیں, ہم آگے سنیں گے. ذرا دواؤں کی کمپنیاں ریسرچ کرتی ہیں, اس میں ایک کمپنی ثابت کرتی ہے کہ فلاں دوا جو ہے بہت اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, بہت نقصانات ہیں. فلاں اینٹی بایوٹک جو ہے وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے. تو وہ دوا کی کمپنی سیمینار بلائے گی, ڈاکٹرز کو بلائے گی, دوا بنانے والی کمپنیوں کے اور اس لائن کے سائنسدانوں کو بلا کر ان کے درمیان وہ بحث کرے گی, یا جلگاؤں کی مچھلی منڈی میں جا کر ڈاکٹر صاحب تقریر شروع کریں گے اور مچھلی منڈی میں جا کر کہیں گے کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ہے نا ایزیتھرومائسین, اس سے ریسپائرٹری سسٹم فیل ہوتا ہے. تو مچھلی کاٹنے والا اپنے گناسے کو دکھائے گا. ٹھیک ہے, چلیے کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں. جو انہوں نے مثال دی ہے دوا کی کمپنیز کی, چلیے وہیں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا آفیشیل اس کے فیس بک پیج پر پوسٹ. وہ کہہ رہے ہیں اینٹی بایوٹکس آر لوزنگ پاور. وہ کہتے ہیں اوور یوزنگ اینڈ مس یوزنگ اینٹی بایوٹکس از آسکنگ فار ٹربل. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کا بہت زیادہ اوور یوز اور مس یوز کی وجہ سے بہت سارے پرابلم ہو رہے ہیں. تو کوئی یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کیوں بتا رہا ہے کہ بھائی آپ عوامی طور پہ فیس بک پہ ایسا پوسٹ کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ تو صرف ڈاکٹر سے بات کرو, پرسنلی پرائیویٹلی ڈاکٹرز کو بھیجو. یہ عوام سے بات کر رہے ہیں, عوام کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, عوام کو بتایا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھو گے کہ انڈین گورنمنٹ نے تھوڑے دن پہلے, ابھی اگست 23 کی بات ہے, 2024 کے اگست کی بات ہے, 156 دواؤں کو بین کیا. اس میں اینٹی بایوٹکس, پین کلرز, ملٹی وٹامنز, یہ سب کو بین کیا اور پوری کی پوری لسٹ پبلش کر ڈالی. کئی نیوز پیپرز نے یہ لسٹ کو کیری کیا.
اب کوئی یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ پوری لسٹ آپ صرف ڈاکٹرز کو بتاؤ پرائیویٹلی, پبلک کو مت بتاؤ. کیوں؟ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, پبلک کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. اور جب انہوں نے مچھواروں کی مثال دی تو میں نے سرچ کیا تو مجھے فوراً ایک آرٹیکل ملا, یہ مینگلور کی بات ہے, 2 مچھواروں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے اندر ان کو بتایا گیا کہ فشنگ ویسلز کے اندر یہ جو ٹاکسک فیومز ہوتی ہے, یہ فیومز آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے مچھواروں کو رسک ہوتا ہے. ارے بھائی ان کی جان کس کی جائے گی؟ جان جس کی جائے گی اس کو بتایا نہیں جائے گا کہ تمہاری جان کے لیے خطرہ ہے, تمہاری جان کے لیے یہ چیز پرابلمٹک ہے. تو یہاں پر آخرت کی بات ہے, لوگوں کی آخرت کی بات ہے. اور آخرت کا کیوں نہیں بتایا جائے گا؟ آخرت کے تعلق سے کیوں نہیں بتایا جائے گا عوام سے؟ یعنی یہ کہنا کہ صرف خواص سے بات کرو, صرف علماء سے بات کرو, صرف اسپیشلسٹ سے بات کرو. یہاں پہ بات کیا ہے؟ علماء سے بھی بات کیا جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن عوام تک بھی دعوت پہنچائی جائے گی, اس میں کوئی شک نہیں, اس کے اندر کوئی شک نہیں. اور اس کے اندر آپ آگے دیکھیں گے جو انہوں نے مثال دی ہے, ہم یہ مثال کے ساتھ دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں ویڈیو. ارے بابا یہ ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں حیران ہوتا ہوں. عوام کو اکٹھا کیا, کالج کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ وہ بیچارہ گڑبڑا جاتا کہ میں تو نہیں پڑھتا. اچھا یہ دیکھو بخاری, یہ ہے سر بخاری میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب وہ لڑکا سوچتا ہے یار مشکل سے 3 مہینے پہلے نماز شروع کی تھی اور وہ بھی نماز بھی نہیں. وہ سوچتا ہے یار وہی زندگی اچھی تھی کہ پکچر دیکھیں گے انٹرنیٹ. یہ آگے والی لائن کا میں تھوڑی دیر بعد جواب دوں گا, ابھی پہلی والی لائن کا دیتا ہوں. یہ جو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے بات کہی اور جس حدیث کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں صحیح بخاری کی, وہ یہ والی حدیث ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ اس کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ, جو نماز پڑھتا ہے, لم یقرأ فیہا بام القرآن, جس میں ام القرآن نہ پڑھا جائے, فہی خداج ثلاثا, 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, 3 بار کہا, غیر تمام, مکمل نہیں ہے, چھپاؤ. ہاں یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عوام تک پہنچنے سے روکو, اس بات کو چھپاؤ. فقیل علی ابی ہریرہ سے کہا گیا ان نکون وراء الامام, کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو, فقال اقرا بها فی نفسک, تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اسے اپنے جی میں پڑھو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بتا کر کے, اور جو اہل حدیث والا ٹائٹل جو لگایا گیا تھا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز عوام کو نہ بتائی جائے. اور یہ جو بات کہی انہوں نے کہ جو وہ کالج کے نوجوان وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے, تو وہ تو سب نماز گئی, ابھی نماز پڑھنے لگے اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ رہے تو سب نماز چلی گئی. تو کیا لا علمی میں ہوئی غلطی کی وجہ سے نماز کینسل ہو جاتی ہے؟ ہمارے علماء خود کیا بولتے ہیں, دیکھیے یہ بات ہے کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہم پیش کر رہے ہیں, لیکن کس کی نماز کا کیا معاملہ ہے وہ اللہ فیصلہ کرے گا. کسی کو نہیں پتا تھا, اجتہادی مسئلہ ہے, علماء الگ طرف بھی گئے ہیں, اور اگر کسی کو پتا نہیں تھا, لا علمی تھی, اللہ اس کا فیصلہ کرے گا. ہم فیصلہ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف بات بتا رہے ہیں, ہم تو صرف مسئلہ واضح رکھ کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہ اس طرح کی حدیث ہے. کیا حدیث ہم نہیں بتائیں, کیا حدیث ہم چھپائیں, کیا ہم صحیح بات ہے جو سامنے پیش نہ کریں؟ تو ہم کریں گے پیش. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ کوئی اگر کالج کا نوجوان ہو, بزرگ ہو, جوان مطلب عورتیں ہو, جو بھی ہو, ان کے علم میں بات آنے دو, وہ بات وہ جانیں گے. اور یہ مسئلہ بتا کر کے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے صرف مسائل میں یہ بات کہی جا رہی ہے, نہیں, یہ بات صرف مسائل کی نہیں ہے. دیکھیے بات سمجھیں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے جو میں ایک سلائڈ تیار کیا تھا بہت بہترین, یہاں پہ دکھ نہیں رہی کسی وجہ سے, میں آپ کو جسٹ اورلی بات بتا دیتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ شرک کرتے ہیں, کیا ان کو نہیں بتائیں گے, کیا ان کے سامنے بات نہیں رکھیں گے؟ شرک ہے. ارے بھائی کوئی شرک کرتے ہوئے اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیا ان کے سامنے حقیقت نہیں پیش کی جائے گی؟ عوام ہو, عالم ہو, سب کے سامنے حقیقت پیش کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ کیا کوئی شخص بدعت کر رہا ہے تو کیا ہم یہ نہیں کریں گے کہ بدعت کرنا غلط ہے, کل بدعت ضلالہ, ساری بدعتیں گمراہی ہے, کیا یہ نہیں پیش کریں گے؟ آپ اس بات کو سمجھیں. اب ہم ان کی پوری ویڈیو دیکھ کر میں باقی کی بات ساتھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ دیکھتے ہیں. پڑھیں گے تو یہی ہوگا, یہ کہے گا کہ ہوگی اور یہ کہے گا کہ نہیں ہوگی. ارے بابا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ فزکس کے اسٹوڈنٹ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ کر کہتے؟ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان علمی مسائل پر گفتگو کرنے والا کوئی شخص کسی بھی عالم دین کے پاس گیا.
یہ اس بات کا کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہے. کلیئر انڈیکیشن. ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کی جو ویڈیو میں انہوں نے جو بات کہی آپ نے سنا کہ بھئی فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو سورۃ الفاتحہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے. تو کوئی کہے فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ شرک ہے. کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے تو بھی وہ شرک کر رہا ہے نا. فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ چیز بدعت ہے, یہ کرنا غلط ہے. فزکس کے اسٹوڈنٹس کو کیوں کہہ رہے ہو یہ حدیث ضعیف ہے, موضوع ہے, اس پہ مت چلو. فزکس کے اسٹوڈنٹ کو کیوں کہہ رہے ہو کہ بھئی سارے اماموں کو, علماء کو رسپیکٹ کرو, لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث سے اوپر مت رکھو. بھئی کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ باقی اپنے زندگی کے مقصد کے تعلق سے, اپنی عبادت کے تعلق سے, اپنی توحید کے تعلق سے, اپنی اتباع سنت کے تعلق سے باتیں نہیں سمجھ سکتا. اور جہاں تک یہ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ صرف عوام سے کہا جاتا ہے, ہمارے عالموں کے پاس آ کے نہیں کہا جاتا, یہ الزام حقیقت میں ایک بہت جھوٹا الزام ہے. کیونکہ بہت سارے مناظرے ہو چکے ہیں, بہت سارے ڈسکشنز ہو چکے ہیں, کتنے سارے ایسے علماء ہیں جو اہل حدیث بن چکے ہیں, دوسرے مسلک کے علماء جو آج اہل حدیث علماء ہے الحمدللہ. کتنی ساری ایسی مثالیں ہیں. اور اگر آپ دیکھو گے کتنے سارے ایسی ڈسکشنز, کتابیں, جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو گے, جو مثال کے طور پہ آپ اگر سورۃ الفاتحہ کا ہی موضوع کہو تو امام بخاری کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے نصر الباری, جس کا ترجمہ شیخ زبیر علی زئی نے کیا ہے, یا توضیح الکلام جو اس موضوع پر ہے, شیخ ارشاد الحق اثری نے لکھا ہے, تو اس کے جو سارے دلائل ہے اس کا جائزہ کس کے لیے بولو, کس کو کنونس کرنے کے لیے. یہ علمی باتوں کو کون اس طرح سے سمجھ سکتا ہے؟ علماء کے لیے لکھا گیا ہے تاکہ علماء جائزہ لے, سمجھے مسئلے کو, اور جو دلائل کی روشنی میں جو صحیح بات ہے وہ مانے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ اصل نہیں ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ کوئی شخص نے لازم کر دیا ہے, بعض لوگوں نے لازم کر دیا اپنے اوپر کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں. اب وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کس عالم کے پاس مضبوط بات ہے, وہ اس طرح سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں عالم کے پاس مضبوط بات ہے, دلائل کی روشنی میں اسٹرانگ بات ان کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے. وہ اس طرح سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے امام کی کیا بات ہے, ہمارے امام نے یہ کہا. اب ہمارے امام کی بات کے سپورٹ میں کیا دلائل ملیں گے, مطلب پہلے سے نتیجہ رکھ دیا گیا ہے, اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کون سے اس کے دلائل موجود ہے, کیا دلائل موجود ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے اصل. آپ خود دیکھو گے کہ کتنے سارے ایسے علماء ہیں جن کے ساتھ ڈسکشنز ہوئے ہیں, لیکن اگر علماء نہیں مان رہے ہیں, اس کسی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں, ان کے اپنے مکتبہ فکر ہوتے ہیں, اپنے مسلک ہوتے ہیں, اپنی فرقہ ہوتا ہے, اور کئی بار حق بات کو وہ اس طرح سے یا تو نہ سمجھ پائے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, یا تو یہ بات ہے کہ کچھ دوسرے مفاد اور فائدوں کی وجہ سے وہ اس حق بات کو ویسے قبول نہیں کر پائے. تو علماء کی بات اگر وہاں پر بات رک گئی تو کیا عوام تک اس بات کو نہیں لے جایا جائے؟ کیا آپ خود ایسا کرتے ہو کہ مثال کے طور پہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں, یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کن سے بات کر رہے ہیں؟ تو یہ جو بات کر رہے ہیں وہ عوام سے ہی تو بات کر رہے ہیں. اس وقت اتنا بڑا یہ مجمع یہاں جمع عوام ہے. سے ہی تو بات کر رہے ہیں. کیا یہ علماء سے بات کر رہے ہیں؟ جاؤ علماء سے بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں عوام میں بول رہے ہیں نا اتنا بڑا مجمع ہے, تو عوام سے آپ خطاب کر رہے ہیں نا, آپ بھی علماء سے ہی بات کیے ہوتے ہیں نا. کیا آپ مثال کے طور پہ, آپ جیسے ان کا دیوبند اور تبلیغ جماعت وغیرہ سے تعلق ہے, کیا تبلیغ جماعت صرف علماء سے بات کرتی ہے؟ کیا دیوبندی حضرات صرف علماء سے بات کرتے ہیں, عوام میں نہیں بات کرتے ہیں؟ تبلیغ جماعت کے عوام میں جا کے بات نہیں کرتی ہیں؟ تو ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے, ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ تو یہاں پہ صحیح بات کیا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ حق کتنا قیمتی ہے. حق بات اگر مجھے پتا ہے, میں کسی کے ساتھ کیوں شیئر نہ کروں؟ دیکھو میں مثال دے رہا ہوں ایک سمجھنے کے لیے کہ ایک عام عوام میں بھی لوگ کنسلٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کون سے ڈاکٹر اچھے ہیں, کس ڈاکٹر کو میں بتاؤں اس بیماری کے لیے. آپس میں کنسلٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ تو کوئی کہے گا نہیں فلاں ڈاکٹر بہت اچھے, ان کے پاس بہت ہی اچھا علاج ہے. تو کیا یہ بات عام عوام نہیں کر سکتی ہے؟ ڈاکٹرز کے معاملے میں کر سکتی ہے, تو کیا علماء کے معاملے میں نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں مسلک کے جو علماء ہیں یہ ان کے پاس توحید ہے, ان کے پاس اتباع سنت ہے, یہ صرف صحیح حدیثوں پہ چلتے ہیں, یہ سارے عالموں کو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر نہیں رکھتے ہیں, یہ بدعت سے روکتے ہیں, شرک سے روکتے ہیں. تو یہ اگر کوئی عام آدمی اگر دوسرے عام آدمی کو بتا رہا ہے تو کیا غلط کر رہا ہے؟ ڈاکٹر والی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا لائرز کے اندر اگر کسی کا کیس ہو تو کیا کوئی لائر میں کنسلٹ نہیں کرے گا کہ کون سے لائر اچھا ہے بھائی, کون سا لائر اچھا ہے؟ یا کوئی بھی چیز کے اندر کوئی ایکسپرٹ کو کنسلٹ کرنا ہے تو آدمی دیکھے گا نہیں دیکھے گا؟ تو یہاں پہ دینی معاملے کے اندر کیوں نہیں کنسلٹ کر سکتے ہیں, کیوں معلوم نہیں کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ جو آپ کے سامنے جو اسپیکر ہیں ان کی خصوصیت ایکچولی ایک چیز جن کے اندر وہ اسپیشلائز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی مسائل ہے وہ اجتماعی مسائل میں یہ آگے آگے رہتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک سوچ ہوتی ہے جو بعض اجتماعی مسائل پر بولنے والوں کی ہو جاتی ہے. کیا سوچ ہوتی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی نہیں, ان کا ڈبل معاملہ مجھے دکھ رہا ہے.
ڈبل سٹینڈرڈز دکھ رہے ہیں مجھے. لیکن عام طور پر جو اجتماعی معاملے میں بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں آپس کے اختلاف مت بات کرو، آپس کے اختلاف مت بات کرو. وہ لوگ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ بھائی الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. خیر خواہی ہے کہ کوئی کھڈے میں گر رہا ہے تو اس کو گرنے دوں گے؟ گرنے دوں گے نہیں. ہم لوگ اجتماعی مسائل میں بات کرتے ہیں. کھڈے میں گر رہا ہے، شرک کرتے کرتے مر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، بدعت سے سارے اعمال رد، وہ جو بدعت والے اعمال رد ہوتے ہیں، شرک سے تو سارے اعمال رد ہوتے ہیں. جو بدعت میں جو نئی چیز محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، فہوا رد، فہوا رد. شرک سے سارے اعمال برباد. بولے نہیں نہیں، ہم اجتماعی مسائل میں بات کرتے ہیں. یہ خیر خواہی. اب بتاؤ، دیکھو میرے بھائی، کوئی آپ کو اجتماعی مسائل میں بولنے سے نہیں رک رہا ہے، وہ ضرورت ہے، بولنا چاہیے. لیکن اجتماعی مسائل پر بولنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات نہیں بتائیں گے. اگر مجھے کوئی بات پتا ہے، میں آپ کو کیوں نہ بتاؤں؟ آپ کو پتا ہے، آپ مجھے بتاؤ، دلائل کے ساتھ بتاؤ. یہ چیز ہونی چاہیے، ہیلدی ڈسکشن ہونا چاہیے. اور ہمارا پروگرام اسی چیز کے لیے ہے نا کہ آؤ ہیلدی ڈسکشن کریں گے، آؤ فیس ٹو فیس بات کریں گے. ہر بدھ کو ہم لوگ 3 گھنٹے تک کیوں بیٹھتے ہیں؟ کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. تو ڈسکشن نہیں کرنا، یہ کون سی صحیح بات ہے؟ تو اجتماعی مسائل پر بولنے والوں کی کیا سوچ بنتی ہے؟ وہ ایک الگ مذہب کریٹ کرتے ہیں، ایک ایسا مذہب جس کے اندر 2 اور 2 4، 2 اور 2 5، 2 اور 2 6 سب صحیح. مطلب شرک بھی صحیح، توحید بھی صحیح، سنت پہ چلنا بھی صحیح، بدعت پہ چلنا بھی صحیح. ایک دوسرے کو غلط مت بولو. یہ کیا؟ یہ خیر خواہی ہے؟ یہ چیز سکھائی گئی ہمارے دین کے اندر. بھائی کوئی چیز اگر غلط ہے بتاؤ، لیکن اجتماعی مسائل کے اندر ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ چلو بولنا ہے وہ بولیے، یقیناً اس میں کوئی نہیں روک رہا آپ کو. مثال کے طور پر اگر اجتماعی مسائل ہے، ہمیں بات یہ سمجھنا ہے کہ بعض لوگ جو تکفیری ہو جاتے ہیں، سارے مسلمانوں کو صرف ہم ہی مسلم باقی سب باہر، یہ غلط بات ہے. ہم لوگوں نے اس کے خلاف خاص سٹریم کی ہے، تکفیر کے خلاف سٹریم کی ہے. اسی طرح بعض لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھائی چارگی بھول جاتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں. تو اگر جسم کے ایک درد میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے. تو کسی مسلمان کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف ہے. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، اس میں کون روک رہا ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس بات کے اندر جو اعتدال ہے نا، اعتدال، ایک ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں جو ہمارے سوا باقی سب کافر، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں سب صحیح، 2 اور 2 4 5 6 سب صحیح، کسی کو بھی غلط مت بولو. یہ ان کا ایک نیا مذہب ہوتا ہے، ایک نیا مذہب، ایک نیا مسلک، سب صحیح والا مسلک. اور اگر یہ لوگ تھوڑے قدم اور آگے ہوتے تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کسی بھی مذہب کو غلط مت بولو، صرف انسان، ہم سب انسان ہیں، کوئی بھی مذہب کو غلط مت بولو، سب الگ الگ راستے ہیں، اسی طرف جاتے ہیں. یہ خیر خواہی ہے؟ یہ خیر خواہی ہے؟ کوئی بت پرستی کر رہا ہے، کوئی، یعنی الگ الگ چیزیں ہیں. وہ ایک وہ طرف ایکسٹریم ہے. صحیح راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ، درمیان کا راستہ ہے. تو یہ درمیان کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا. الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ شیخ شعبان اور شیخ سرفراز بھی جڑ چکے ہیں. اگر دونوں شیخ اس ویڈیو پر کوئی اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی اپنی بات پیش کریں. جی شیخ. پہلی بات تو میں یہی بولنا چاہوں گا نا کہ یہ بات صاف صاف جھوٹ ہے کہ ہم علماء کے پاس نہیں جاتے. یعنی اس کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ نہ صرف ہی کہ ہمارے علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، بلکہ میں تو دسیوں حنفی عالم پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے الحمدللہ دعوت حق کو قبول کر کے اہل حدیثیت کو قبول کیا ہے. ایسے دسیوں عالم پیش کر سکتا ہوں حنفی علماء میں سے جن کو سمجھایا گیا، دعوت دی گئی، اور اس دعوت کے نتیجے میں الحمدللہ انہوں نے دعوت حق کو، سلفی دعوت کو، سلفی مسلک کو قبول کیا ہے. تو یہ بات تو بالکل جھوٹ ہے کہ بھائی ہم علماء کے پاس نہیں جاتے. اب ظاہر سی بات ہے، جاتے ہم سب کے پاس ہیں، پر علماء کی تعداد جو ہے نا وہ عوام کی بنسبت کم ہے. تو جب آپ سب کے پاس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے عوام کا تناسب کیونکہ آبادی میں زیادہ ہے تو عوام کے پاس زیادہ جاتے ہیں. علماء کا تناسب کیونکہ کم ہے تو ہم علماء کے پاس جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کم ہی ہوگا تناسب اس کا. اچھا، دوسری بات یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے، عوام کے پاس کیوں جاتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں ایک درجے پر کہ ہم علماء کے پاس نہیں جا رہے، ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام کو سمجھا رہے ہیں، عوام ہماری دعوت قبول کر رہی ہے. تو آپ جاؤ نا عوام کے پاس اپنی، آپ کو کس نے روکا ہے عوام کے پاس جانے سے؟ آپ بھی جاؤ اپنی عوام کے پاس، ہم بھی جانتے ہیں عوام کے پاس، اور دیکھتے ہیں کہ کس کی بات کون قبول کرتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ ہماری باتوں سے، ہمارے دعوت سے، ہماری دلیلوں سے متاثر ہو کر کے آپ کا مذہب چھوڑ دیتا ہے، آپ کے مسلک سے توبہ کر لیتا ہے، تو آپ کو تکلیف ہے. تو بھائی اگر کہ ایک نوجوان کو جو عام انسان ہے، جس کو آپ کے حساب سے اتنا گہرا علم نہیں ہے، اگر وہ ہمارے دلائل سے متاثر ہو کر کے ہماری دعوت قبول کر لیتا، آپ کی دعوت بھی قبول کرے گا. آپ بھی جائیں عوام کے پاس، آپ کو کس نے عوام کے پاس جانے سے روکا ہے؟ یہ تیسری وہی بات یہ کہنا ہے، چاہوں گا نا. مجھے لگتا ہے جی جی کہ جیسے جی. سنو مت، مطلب سننے سے ہاں، روکنا چاہتے ہیں کہ سننے سے عوام روکنا چاہتا عوام ہوں. کے پاس جائیں گے تو بولے عالم کے پاس جاؤ، مطلب سنو مت. اصل جی بات تو جی وہی بنیادی نتیجہ. جی 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 شیخ، کنٹینیو کریں. جی. جی جی.
اور اچھا تیسری بات یہ ہے نا کہ بھائی عوام کے پاس جانے کی ایک وجہ بھی ہے کہ عوام آسانی کے ساتھ قائل ہو جاتی ہے. تو ہم عوام کے پاس اس لیے جاتے ہیں، اس کو آسانی سے دلیل دی جاتی ہے اور ان کا دل ایسا سخت نہیں ہوا ہوتا ہے مسلک پر. خاص طور پہ جب سے الحمدللہ علم کی روشنی پھیلی ہے، لوگوں میں دلیلوں سے دین کی اتباع کرنے کا مزاج بنا ہے الحمدللہ، اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بھائی دین جو ہے وہ اتنا ہلکا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی لمبی ٹوپی اور لمبا جبہ پہن کر کے اور دین کے بارے میں کوئی بھی بات کہے اور اس سے قبول کر لی جائے. تو عوام الحمدللہ آسانی سے قائل ہو جاتی ہے، آسانی سے مائل ہو جاتی ہے، ان کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اسی لیے الحمدللہ اہل حدیث دعوت کا اثر آج ہر جگہ دکھ رہا ہے. ان کی مساجد کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی عوام کی تعداد بڑھ رہی ہے، لوگوں پر ان کا ہول بڑھ رہا ہے. تو علماء کی بنسبت عوام کیونکہ اپنے مسلک میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے، اس لیے دعوت کا نتیجہ جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، وہ جلدی قائل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور اس لیے بھی ہم جاتے ہیں جو ہے وہ عوام کے پاس. باقی رہا یہ معاملہ کہ بھائی ہم خود میں شیخ کفایت ہم لوگوں نے اسلامی انفارمیشن سینٹر کے ابتدائی دور میں کتنے سارے علماء سے مناظرے کیے. ہمارے یہاں تو پوری ایک لمبی تاریخ ہے مناظروں کی، اور اہل حدیث عوام بہت بڑی تعداد میں انہی مناظروں کی وجہ سے اہل حدیث ہوئے الحمدللہ. خود آپ بھی بہت سارے مناظروں میں میرے ساتھ میں رہے ہیں، جو زمینی سطح کے مناظرے ہوئے الحمدللہ، اور ان مناظروں میں بھی بہت سارے لوگوں نے اہل حدیثیت کو قبول کیا ہے. اور ہماری پرانی تاریخ رہی ہے، یعنی مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی سے وہ جو بنگال میں پورا مناظرہ ہوا تھا، پورے کئی گاؤں اس کے جو ہے نا اہل حدیث ہو گئے تھے. بجرڈیا میں مناظرہ ہوا تھا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا بریلوی علماء سے. تو ہمارے یہاں تو مناظروں کی ایک پوری تاریخ رہی ہے. تزکیۃ المناظرین کے نام سے ایک بہت معروف کتاب ہے، وہ کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اہل حدیث مناظروں کی ایک پوری جو ہے نا آپ کو لسٹ مل جائے گی، اور ان کے مناظروں کی بھی تفصیلات انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. تو یہ کہنا کہ عوام کے پاس نہیں جاتے ہیں بلند، تو یہ جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس سے تکلیف ہے کہ ہم عوام کے پاس جاتے ہیں، تو آپ بھی عوام کے پاس جائیے. ہم نے تو آپ کو آپ کے عوام کے پاس جانے سے نہیں روکا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بات ایک وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ آسانی سے کیونکہ قائل ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر محنت کر کے نتیجہ جلدی نکلتا ہے. یہ تین باتیں میں رکھنا چاہتا تھا. صحیح. بارک اللہ فیک. ایک بات میرے جو ذہن میں آئی، جو انہوں نے لاسٹ لائن کہا تھا، وہ بات سن لیتے ایک بات. کہ ان علمی مسائل پر گفتگو کرنے والا کوئی شخص کسی بھی عالم دین کے پاس گیا، یہ اس بات کا کلیئر کٹ ثبوت ہے کہ یہ کوئی سازش ہے جو ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہے. سازش ہے جو ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے کی جاتی ہے. یہی تھا ان کا جو تھمبنیل کا جو ٹائٹل بھی یہی تھا. ہاں، تھمبنیل کا ٹائٹل بھی یہی تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک منٹ. یہ جو کہہ رہے ہیں نا سازش ہے، یہ آپ خود ارے سوچیے. بھائی تو یہ ہاں، جی جی سر. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دعوت دی تو مکہ کے مشرکوں کا مین کیا تھا؟ یہ سازش ہے آپس میں بانٹنے کے لیے. بولے ہم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں، باپ بیٹا الگ الگ. ہاں، باپ الگ چیز پہ، باپ دادا کے مذہب پر، بیٹا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام پر ہے. تو یہی تو الزام لگایا جاتا ہے، بانٹ رہے ہیں. یہ بانٹ رہا نہیں ہوا. ہم خیر خواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بانٹ نہیں رہے تھے. خیر خواہی تھی کہ لوگوں کو حق پر جمع کریں. امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھے. جی شیخ بتائیں. بھائی یہ بھی تو بریلوی عوام کے پاس ہی جاتے ہیں. دیوبندی جو ہے وہ کیا بریلوی علماء سے جا کر کے مناظرے کرتے ہیں؟ یہ بھی تو بریلوی عوام کے پاس جاتے ہیں اپنی دین کی دعوت رکھنے کے لیے. اہل حدیث عوام کے پاس نہیں جاتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ بندہ اہل حدیث ہے تو وہ لاکھ دلائل آپ لا کر کے دے دے، اس کو دیوبندی تو نہیں بنا سکتے ہیں آپ. لیکن بریلوی عوام کے پاس جاتے ہیں نا یہ، اور بریلوی علماء سے بھاگتے ہیں. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہے. ہمارے ممبئی میں یہیں پر ہوا ہے کہ ان کو باقاعدہ پوسٹر لگا کر کے بریلوی علماء نے دعوت دی، مناظرے کی، اور یہ انہوں نے قبول نہیں کی. تو خود ان کا رویہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دیوبندیوں میں اتنی بڑی تعداد بریلویوں سے نکل کے آئی ہے، تو آپ نے بھی عوام میں کام کیا ہے، ہم بھی عوام میں کام کرتے ہیں. ہم بریلوی عوام کے پاس جاتے ہیں، ہم دیوبندی عوام کے پاس بھی جاتے ہیں، جہاں موقع نکلتا ہے علماء سے بھی بات کرتے ہیں. تو عوام کے پاس جانا فی نفسی ہی غلط نہیں ہے. یہ کوئی غلطی تھوڑی ہے کہ عوام کے پاس نہیں جانا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام کی دعوت عام طور پہ عوام کو دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے پاس گئے. ہم لوگ ہندوستان میں جب اسلام کی دعوت دینی ہوتی ہے تو صرف مذہبی رہنماؤں کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ایک جو عام آدمی ہوتا ہے اس کو بھی اپروچ اپنا اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ دعوت قبول کرتا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.